بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ابھی درس کے دوران میں نے ایک بات کہی تھی کہ ہم ہر چیز کو دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ آخرت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ بڑا اہم نقطہ ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح ہمارے یہ بھائی اسلام صاحب کے بھتیجے یہاں آئے ہیں، ہم اس کو ایک دنیا کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو یہاں آئے، ہو سکتا ہے کوئی اچھی جاب مل جائے، کچھ تھوڑا سا معاملہ ہو جائے، تھوڑے سے حالات ٹھیک ہو جائے۔ ہمارے علیق صاحب ہیں، یہ بھی اپنے کسی عزیز کو بلا رہے ہیں، دنیا کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کو آخرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو آپ کو وہاں سے انڈیا سے یہاں لے کے آیا ہے، یہ ایک بڑے منصوبے کے تحت لایا ہے۔ کوئی چیز وہاں یہاں اتفاقی نہیں ہوتی ہے، پلاننگ سے ہوتی ہے، اللہ کی رحمت و شفقت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو موقع دیتا ہے تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے آگے دیکھیں کہ یہ دنیا بھی ہے۔ یعنی باہر نکلنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کا ویژن کھلتا ہے، دنیا کو دیکھتا ہے۔ اور بے شمار یہ جو سائیکالوجسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں، کتنی بیماریوں کا یہ علاج ہے، جن کو ایسی ایسی بیماریاں ہیں، نفسیاتی بیماریاں جسے کہتے ہیں، تو اس علاج میں سے ایک علاج یہ ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ذرا باہر نکلو اس دنیا سے، سیر کرو آگے پیچھے، دوسرے شہر میں جاؤ، نئی نئی چیزیں آپ دیکھو گے، پہاڑوں کو دیکھو گے، سمندروں کو دیکھو گے، دریاؤں کو دیکھو گے، درختوں کو دیکھو گے، نئے نئے لوگوں کو دیکھو گے، آپ کی وہ بیماری دور ہوگی۔ یعنی جتنی استطاعت ہے آپ کو، اگر زیادہ دور جانے کی استطاعت نہیں ہے تو اپنے قریبی کسی دوسرے شہر میں گھوم کے چکر لگا کے آ جاؤ، کسی علاقے میں چلے جاؤ، کسی دیہات میں چلے جاؤ، آگے پیچھے گھومو پھرو، دیکھنا آپ کو کتنا مزہ آئے گا، کتنی اللہ کی آپ نشانیاں دیکھیں گے۔ اور اگر اللہ تھوڑا سا اور وسعت دے دے تو بندے کو ذرا دنیا دیکھنی چاہیے، دوسرے ملک میں نکل جاؤ، آگے پیچھے دوسری قوموں کو دیکھو، آپ کو یقین کیجیے بڑے تجربات ملیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ ماحول پیدا کرتا ہے آخرت کے نقطۂ نظر سے۔ ہم اس کو دنیاوی نقطۂ نظر سے کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کے نقطۂ نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میں کئی دفعہ اپنے بھائیوں کو بتاتا ہوں کہ اپنے ملک میں جب واپس گئے، اگر کسی نے کہا کیا کما کے لائے ہو، تو اس کو توحید کی دعوت دینا، شرک کی پہچان کرانا، اور کہنا میں یہ کما کے لایا ہوں۔ اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس دین کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے، کہ مسلمانوں تم یہ نہیں، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، تم یہ جو کام کر رہے ہو نا، یہ اس ساری چیزوں سے بہتر ہے جو یہ دوسرے اکٹھے کر رہے ہیں، مال اکٹھے کر رہے ہیں، پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، اس سے یہ اچھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تم میں سے کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا، کہ قریب ایک منڈی کا نام لیا ہے جہاں وہ جانوروں کی منڈی ہوتی تھی مکہ کے اندر یا مدینہ کے اندر، کہ وہاں جائے اور 2 ایسی اونٹنیاں خرید کے لائے، اور یعنی بغیر کسی کو نقصان پہنچائے، بغیر کسی کا زیادتی کیے، اور ان کو اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اور صدقہ دے دے۔ تم میں سے کسی کو یہ بھی دل نہیں کرتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، دل تو ضرور کرتا ہے، لیکن ہے ذرا کام مشکل، اتنا آسان تو نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم مسجد میں آؤ اور 2 آیتیں یاد کرو قرآن کی، یا 2 آیتیں کسی کو سکھاؤ، تو یہ 2 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے جو کسی نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی۔ اور جو 3 کرے گا وہ 3 سے بہتر ہے، جو کم کرے گا اس سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ معاملہ ہے دین کا، کہ اللہ تعالیٰ اصل میں معاملہ یقین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں لایا، میں بات یہ کر رہا تھا، یہ مولا اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دفعہ دکھائے گا، یہ بڑی بڑی مساجد، بڑے بڑے قالین بچھے ہوئے، ایئر کنڈیشن روم لگے ہوئے، اور خوشبو جیسا اندر جاؤ خوشبو معطر ہو جاتا ہے انسان، ایسی خوشبوئیں اندر انہوں نے لگائی۔ تو ان سب کو چھوڑ کے یہاں ہم فلیٹ کے اندر یہ جمعہ پڑھ رہے ہیں، یہاں بیٹھے درس دے رہے ہیں، کیا آخر اختلاف کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو یقین کرو میرے پیارے بھائیوں، وجہ صرف کلمہ ہے۔ یہ چند الفاظ ہیں، چند حرف بنیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر حرف گنے تو انگلیوں پر گننے والے ہیں، لیکن یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنا بھاری کلمہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد سوچ کے جو بندہ اس کو پڑھتا ہے نا، تو پڑھنے کے بعد وہ بندہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، وہ جہنمی سے جنتی بن جاتا ہے۔ اس سے پہلے اس کے اوپر اللہ کی لعنت برس رہی تھی یہ کلمہ پڑھنے سے پہلے، اور جیسے یہ چند الفاظ اس نے منہ سے نکالے تو اللہ کی رحمت اور شفقت کی بارش اس کے اوپر ہونا شروع ہو گئی۔ یہ آخر ہے کیا؟ یہ سوچ کے پڑھنے والا کلمہ ہے، یہ کوئی الفاظ نہیں ہے
کہ بس منہ سے الفاظ نکلے اور یہ ایسا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ جتنے مرضی پیاسے ہیں، آپ کروڑ مرتبہ کہیں پانی پانی پانی، میٹھا پانی، شربت، آپ کی پیاس نہیں بجھے گی۔ ہاں ایک گھونٹ پی لیں گے تو پیاس بجھ جائے گی۔ اسی طرح سخت سردی لگی ہوئی ہے، آپ کے روئی، لاف، کمفرٹر، کمبل کہتے رہے، جو مرضی منہ سے نکالیں، سردی بڑھتی جائے گی۔ جیسا کمبل اوپر اوڑھیں گے تو وہ چیز حاصل ہوگی جو آپ چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح یہ کلمہ ہے، آپ 1000 کروڑ مرتبہ کہتے رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر آپ کو اس کا معنی نہیں آتا ہے تو وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یہ سوچو کیا میں کہہ رہا ہوں۔ اس کی پھر ایک مثال میں دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ یہود و نصارہ ہیں، یہ بے شک کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جنت نہیں جا سکتے ہیں جب تک یہ نہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ تو بندے اور رسول ہیں۔ یہ بھی سوچ کے کہیں، یہ نہیں کہ وہ عقیدہ بھی ادھر ہی قائم ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا جی مسلمان ہو گئے جی۔ اب نبی علیہ السلام نے چونکہ فرمایا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اب دیکھیے بات اپنی جگہ سچی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے کہنے کا مقصد ہے یہ سوچ کے پڑھے گا۔ اس لیے امام بخاری لائے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ایک منہ زبان اقرار جب کرے تو قلب بھی جان رہا ہو کہ کیا میں کہہ رہا ہوں، تصدیق جب تک دل اس کی تصدیق نہیں کرے گا کام نہیں دے گا یہ کلمہ۔ تو لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا کنٹریکٹ ہے جو اللہ کے ساتھ آپ کرتے ہیں۔ آپ سارے معبودوں کا انکار کر دیتے ہیں، جو زمین کے اوپر جو بھی پوجے جا رہے ہیں سب کے اوپر ایسے لا جاڑو پھیر دیتے ہیں، اس کے اوپر لا کی تلوار چلا دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں شوری لا، یہ سب بکواس ہے جو کر رہے ہیں، کوئی مورتی کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی قبر کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی مزار کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی پیر صاحب کی پنڈلیاں دبا رہا ہے، کوئی واسطے وسیلے، کوئی رکوع اور سجدے، کوئی مشرکانہ نظام، جتنے بھی اسلام کے علاوہ جتنے نظام ہیں سارے شیطانی نظام ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اور جہاں فرقے ہیں وہاں اسلام کوئی نہیں ہے، اور جہاں اسلام ہے وہاں فرقے ختم، کیونکہ ایک جب لا الہ الا اللہ آئے گا شرک کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اگر شرک کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے تو لا الہ الا اللہ آپ کے دل میں آئے گا ہی نہیں۔ یہ ایسا غیرتی کلمہ ہے، اللہ غیور رب ہے، یہ اس دل میں آتا ہی نہیں ہے جس میں کسی اور کی محبت ہو، کسی اور کی بندگی ہو، یہ اس دل میں نہیں آتا ہے، اور اگر جیسے لاؤ گے یہ نکل جائے گا، یہ غیرتی ہے۔ باقی جو جس طرح پارٹنر ہوتے ہیں آپس میں بانٹ لیں گے، اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے اللہ ایسا غیور ہے کہ اگر ساری بندگی آپ اللہ کے لیے کریں، تھوڑی سی بندگی کسی اور کے لیے کریں، اللہ کہتا ہے جو میری کی ہے نا وہ بھی اسی کے کھاتے میں، میری کوئی اسی کی ہے، اتنا غیور ہے وہ، برداشت ہی نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ ہم ان دوسرے لوگوں سے جو علیحدہ ہوئے ہیں کلمے کی بنیاد کے اوپر ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنائے ہوئے ہیں، اوروں کی بات مانتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں مانتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، بشر انسان ہے، ان میں سے کتنے کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو نور کا ٹکڑا ہے، کوئی کہتے ہیں انبیاء اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی کہتے ہیں یہ جناب ان کے وسیلے سے دنیا بنی ہے۔ یہ سارے کہیں نہ کہیں شرک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ 28 آیتیں ہیں قرآن کی کہ دیکھو وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کے اوپر یہ قلیلہ، یہ حقیر معاوضہ نہ لینا۔ اور دوسری جگہ بتایا پوری دنیا بھی لے لو، متاع دنیا قلیل، یہ پوری دنیا قلیل ہے، پوری دنیا کا معاوضہ لے لو گے اس دین کے بدلے میں تو آپ نے خسارے کا سودا کیا۔ آج نماز پڑھانے کے یہ پیسے لیتے ہیں، اذان دینے کے یہ پیسے لیتے ہیں، پورا دین ان کا ایک کاروباری سسٹم کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ یہ وہ دین نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا یا اس کو قبول کیا تھا یا اس کو پھیلایا تھا۔ باقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سارے پڑھ رہے ہیں، انڈیا والے بھی پڑھ رہے ہیں، پاکستان والے بھی پڑھ رہے ہیں، بنگلہ دیش والے بھی پڑھ رہے ہیں، یہاں بحرین والے بھی پڑھ رہے ہیں، سارے پڑھ رہے ہیں، سعودی عرب والے بھی پڑھ رہے ہیں، امریکہ والے بھی پڑھ رہے ہیں، سب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ٹھیک ہے جی، تو پھر اتنے جھگڑے کیوں ہوئے، پھر ذلت اور خواری کیوں ہے ان مسلمانوں کی؟ اور اللہ کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن جاؤ تم سربلند رہو گے، تم عزت دار رہو گے۔ تو بتاؤ اللہ کی بات جھوٹی ہے؟ یہ عزت دار ہیں، ان کے سر بلند ہیں، ذلت اور خواری ان کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے۔ جو سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے کہا تھا اللہ نے کہ یہ کچھ کتاب کے حصے کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ شریک آتے ہیں، دنیا میں ذلت ان کے ساتھ چمٹا دی گئی۔ کیا بالکل وہی چیز ہے جن مسلمانوں کے ساتھ چمٹی ہوئی یا نہیں چمٹی ہوئی؟ کیونکہ وہی کام کر رہے ہیں جو یہود و نصارہ کرتے تھے۔ جب وہ قرآن کی آیت آئی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کے علاوہ الہ بنا لیا ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یار، وہ اہل کتاب میں سے آئے تھے، انہوں نے ادیب ناتن تھے،
کہا یا رسول اللہ ہم نے اپنے علماء اور مشائخوں کو بھی رب نہیں کہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے رب کہہ، اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ دی جب تمہارے ہاں جو اللہ کی کتاب تھی تورات یا انجیل، اللہ کسی چیز کو حلال کہتا تمہارے علماء حرام کہتے، اللہ کسی چیز کو حرام کہتا تمہارے علماء اس کو حلال کہہ دیتے، تو کبھی کتاب میں دیکھا تھا؟ ان کا کتاب میں تو کبھی نہیں دیکھا تھا، علماء کا فتویٰ چلتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی رب ماننا ہے، یہ اللہ کہہ رہا جو رب ماننا ہے، انہوں رب بنا لیا ہے۔ آج پوری طرح یہ بات جو ہے یہ ان مسلمانوں کے اوپر فٹ آ گئی، ان کے علماء جو کچھ ان کو کہتے ہیں 11ویں جی حلال ہے جی، کھاؤ کھاؤ عقل، کھاؤ کھاؤ، ساری عوام کھا رہی ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز کھا رہی ہے، نہیں دیکھتے قرآن میں 4 جگہ حرام کرا دیا گیا اس میں، یہ تو قرآن ہے، قرآن میں اللہ کہتا ہے کل نبی کہو، اس دور میں لاؤڈ اسپیکر ہوتا تو لاؤڈ اسپیکر پر نبی علیہ السلام کہتے ہیں لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ کتنا کھول، اللہ نے ذرا برابر کوئی چیز نہیں چھوڑی، اور اس کے علاوہ کس طرح بتایا جائے بتاؤ میرے پیارے بھائی؟ خود نبی علیہ السلام بتا کے گئے میری بیٹی فاطمہ کل تمہیں اللہ سے میں نہیں بچا سکوں گا، تمہاری ایمان عقیدے میں نہیں خرابی ہوئی، آج لے لو دنیا میں جو کچھ، کل میں قیامت کے دن اللہ کے یہاں محمد رسول اللہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے ہیں۔ اللہ کے بندو بتاؤ اس سے بعد کیا چیز رہ جاتی، کس طرح سمجھایا جائے انسانوں کو، کس طرح سمجھایا جائے؟ یہ آخری سے بھی آخری حجت تھی، بیٹی کو کہہ رہے ہیں، پیاری بیٹی کو، اور اس بیٹی کو جو بہت ہی نیک اور پاک اور ایک قسم کی بہت ہی پاکیزہ اور بہت یعنی وہ ہے تقوی والی، اس بیٹی کو بتا رہے ہیں کہ کل میں نہیں کام آؤں گا۔ تو آج کہتے ہیں پیر صاحب بچائیں گے، بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں، کہتے ہیں عبد القادر جیلانی نے وعدہ کیا ہوا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو نہیں لے کے جاؤں گا۔ بتاؤ یہ جنت میں تم خود جانا تو پہلے قدم رکھ کے دیکھ لینا، جنت تو حرام کر دیا ایسے مشرکوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، ان کی کتابوں نے خدائی کے دعوے کرنے والے عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی، علی اجمیری، مجدد افسانی، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان، کہتے ہیں ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، بتائیے، سب کچھ کہہ رہے ہیں، اور علماء پڑھ رہے ہیں، کتابیں ان کی پڑھ رہے ہیں، ہزار ہزار سال سے کتابوں کو بلوں میں دبا کے گھوم رہے، یہ ہمارے علماء تھے، یہ ہمارے مقدس ہستیاں تھیں۔ بھائی قرآن صحیح ہے یا تم صحیح ہو، بتاؤ کدھر جائیں ہم، کہاں جائیں؟ ہم جب قرآن کو پیش کرتے ہیں اپنے باباؤں کو سامنے لے کے آ جاتے ہیں، اپنے ان کے کابرین کے فتوے لے کے آ جاتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کہ اجرت لینا حرام ہے، نہ لینا، یہ کہتے ہیں نہیں حلال ہے، جائز ہے۔ یہ تو علماء، پھر علماء کیا کھائیں جی؟ اچھا علماء کیا کھائیں؟ واللہ خیر الرازقین جو کہا گیا وہ ایسے ہی کہہ دیا گیا، زیادہ اذانیں دینے والوں کو اللہ نہیں کھلائے گا، نمازیں پڑھنے والوں کو اللہ نہیں کھلائے گا، پڑھانے والوں کو نہیں کھلائے گا اللہ تعالیٰ، روزی کے ذریعے گنے نہیں جا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے دین کو پیشے کی حیثیت سے اختیار کر لیا، اس وجہ سے خیر نہیں آ رہی ہے۔ یہ معاملہ ہے میرے بھائیوں، یہ یعنی کہ ہم یہ نہیں کہ ہمارا کوئی اور جھگڑا ہے ان کے ساتھ، نہیں، یہی جھگڑا ایمان کا جھگڑا، پہلی بات، پہلا کہتے ہیں 5 پلرز کے اوپر یہ عمارت کھڑی ہے، پہلا پلر جو اصل ہے جس پر پورا زور ہے وہ یہ توحید کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے، عقیدے کا معاملہ ہے، بعد میں نماز روزہ حج زکوٰۃ وہ ہے بعد کی باتیں ہیں، پہلا ایمان ہے، تمہارا ایمان بالکل کھرا ہونا چاہیے، تمہارا امام جو ہو لیڈر ہو اس کا ایمان بھی صحیح ہونا، ایمان صحیح ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ایمان جو ہو کفر و شرک کر رہا ہو، اللہ کو گالی، شرک اللہ کو گالی ہے، اور اللہ کو گالیاں دینے کے بعد اگر آپ کہیں کہ آپ کو 27 گنا ملے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اللہ کو فراڈ کرنا یہ ناممکن ہے۔ اس لیے ہمیں تو ڈر لگتا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر باتیں بتائی ہیں وہ صحیح باتیں بتائی ہیں کہ دیکھو ایمان اپنا برباد نہ کرنا، ایمان کے بعد یہ جو نماز ہے صلاۃ، یہ بہت قیمتی چیز ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے۔ ورکعوا مع الراکعین کہا ہے، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، جن پر میں نے رکوع فرض کیا ہے تم ان کے ساتھ مل کے کرو، اور رکوع فرض ہے مومنوں کے اوپر، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، علی المؤمنین، یہ مومنوں، یہ فرقہ بندیوں کے والوں کے اوپر نہیں کہ بریلوی بنا ہوا، کہ دیوبندی بنا ہوا، کہ اہل حدیث بنا ہوا، کہ سلفی بنا ہوا، کہ صوفی بنا ہوا، ان پر تو نماز اللہ نے فرض ہی نہیں کی، وہ تو مومنوں پر ہے، جو مومن ہے اللہ کی بات ماننے والے ہیں، اللہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، ساری چیزیں اللہ ہے، اس پر بھروسہ ہے، اس پر توکل ہے، کوئی تعویذ گنڈا نہیں کرنا ہے، کوئی اس طرح کی چیزوں، کالی بلی گزر گئی یا آج کا دن منحوس ہوگا، یہ مسلمان کہہ رہے ہیں کالی بلی گزری تھی جی، وہ کوا آیا تھا بیٹھا تھا، کوے نے کائیں کی ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، یہ مسلمان کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں ابھی یہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، یقین کرو، یہ کوئی ایک لمحے کا پتہ نہیں، یقین کرو، ایک لمحے بعد اگر موت آ گئی اور آپ نے فیصلہ نہیں کیا ہے کہ میں کدھر ہوں، تو وہ خسارے میں ہے،
ہاں اگر آپ نے فیصلہ کیا میں مومن ہوں بھائی، میں نے تعداد کو نہیں دیکھنا ہے، میں نے کسی کی چودراہٹ کو نہیں دیکھنا ہے، میں اسی راستے پر چلوں گا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیوبندی تھے، نہ بریلوی تھے، نہ اہل حدیث تھے، نہ تعویذ گنڈا کرتے تھے، نہ جمہوریت کا سسٹم کو مانتے تھے، کوئی معاملہ نہیں تھا ان کا، سیدھا سادہ دین ہے، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی بندگی کرنی ہے، اسی کے لیے نمازیں ہیں، اسی کے لیے روزے ہیں، اسی کے سامنے جھکنا ہے۔ آج سارے لگے ہوئے، یقین کیجیے، چاہے پاکستانی مولوی ہو، وہ سعودی عرب کا مولوی ہو، مکی ہو یا مدنی صاحب ہو یا جو بھی ہو، جتنے بھی ہیں سب اجرتی ہیں، سب کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی روح واپس آ جاتی ہے، قبر پر پڑھ جا کے صلاۃ السلام پڑھو روح واپس آتی ہے، سنتے ہیں جواب دیتے ہیں، ایسا مشرکانہ عقیدہ ہے۔ عبداللہ بن باز سعودی عرب کا وہ لکھتا ہے اپنی حج عمرہ کی کتاب کے اندر، سارے اسی کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہاں ہر جمعے میں، یہاں یہ جہاں بحرین میں بھی ہو، جو ان کا مولوی کہتا ہے جمعہ والدین نبی علیہ السلام کی صلاۃ السلام پیش ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہی مشرکانہ عقیدے سب پھیلے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو اس کا خیال رکھو، ورنہ ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا، یاد رکھنا۔ اس آگ سے بچنا چاہتے ہو اور جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو بالکل شرک کی جہاں معمولی سے بو بھی آ جائے وہاں سے بھاگو، بس ذرا برابر شرک کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں، کے ساتھ کوئی ان کو امام کیا بنانا، یہ مقتدی بنانے کے لائق نہیں، یقین کیجیے۔ اگر سر یہ مشرک پیچھے ہوں تو ان کی نماز پڑھانے کو دل نہیں کرتا، یقین کریں، یہ ایسے شرک غلیظ عقیدے ان کے، جب تک کوئی ایک مومن پیچھے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی